بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہماری ویڈیوز کا تعلق اصلاح سے ہے، آسانیاں پھیلانا ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی غرض سے ہوتی ہیں، نہ کہ نفرت اور مشکل پیدا کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ یہ دی جاتا ہے کہ یہ جو کمنٹس آنے کا آپشن ہوتا ہے نا، اس کو بند کر دیا جائے، لیکن کھلا اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کے حسب و نسب، تربیت، تہذیب اور نسلوں کا پتہ چلے، اس لیے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ میری کوئی بھی ویڈیو ایسی کوئی بندہ ثابت کر دے جس میں کسی نقصان، منافرت، دشمنی، رشتہ داروں سے دوری یا کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جو غیر اخلاقی، غیر مہذب اور غیر شرعی ہو۔ میں طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ وظائف و عملیات میں پڑھ کر منافرت، دشمنیاں، جدائیاں پیدا کرتے ہیں۔ خاندان کے کسی ایک فرد کے ساتھ معمولی سی نفرت ہوگی، اس کے نیست و نابود کرنے پہ درپے ہو جاتے ہیں۔ اور ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ کے، اس کی مخلوق سمجھ کے معاف کر دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلندی اور بہت درجات عطا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں آپ کے ان ویڈیو سے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یوٹیوب سے پیسے کمانے کا مقصد ہے۔ پیسے تو کماتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی بندہ اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے۔ جو ہم محنت کرتے ہیں، اچھی یا بری، ان سعیکم لشتی، سورہ واللیل پڑھ کے دیکھیں، اس کی پہلی آیات میں ہی ان سعیکم لشتی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، مرد و عورت کا پیدا کرنا یہ اس کی حکمت ہے۔ ان سعیکم لشتی، اور تمہاری کوششوں کو ہم نے مختلف بنا دیا ہے۔ فمن عمل عمل صالحا، جو نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے صرف جس کی سوچ، اس کو اپنی سوچ کا پھل مل جائے گا۔ بہرحال یہ تنزیہ، تنقیدی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میں اپنے بندے کے ظن کے پاس رہتا ہوں، جس طرح وہ مجھے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور حسن ظن بہترین اخلاق میں سے ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو مالی طور پر پریشان ہیں، روزگار کے لحاظ سے پریشان ہیں، رشتے نہ ہونے کے لحاظ سے پریشان ہیں، یعنی ہر لحاظ سے پریشانی ان کا مقدر بن چکی ہے اور ان کو پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہے نا، آ جاؤ اس کے در پر۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ لمبے چوڑے وظائف کرنا چھوڑ دو، صرف 24 گھنٹوں میں سے 2 سے 3 منٹ نکال کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں باتیں کر لو، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ وہ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تمہارے لب ہلنے سے پہلے، زبان حرکت آنے سے پہلے، دل میں دماغ میں سوچ آنے سے پہلے وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے۔ آؤ اس کے در پہ نا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو فرائض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ، یعنی ایک چاشت یا اشراق کی نماز پڑھ لو، 2 رکھتے ہیں، کون سا پڑھنا اتنا مشکل ہے؟ جس نے چاشت کی نماز ادا کر لی، اس کو کاشت نہیں کرنی پڑتی، اس کو بغیر محنت کے، بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور یہی کرم ہے اس کا جس کو میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ جب سے پڑھا ہے نا
تہجد رہ جائے تو رہ جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، لیکن چاشت کی نماز اللہ کے کرم سے جب سے شروع کیا نا کبھی چھوٹی نہیں ہے، دے رہا ہے اور میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے۔ یہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے دروازوں کو بند کر کر دربان کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن اس نے کبھی دروازے کو بند کیا ہی نہیں ہے۔ مانگ لو جب مانگنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا فتاح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، کھولنے والا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی سے بات چیت کیے 70 بار یہ پڑھ لے، یا فتاح ہو یا فتاح ہو۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ درود پاک کا پڑھنا بہت ضروری، اول اور آخر درود پاک کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درود کے پڑھے ہوئے کو کبھی رد نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور درود کے درمیان میں جو چیز پڑھی جائے گی اس کو کیسے رد کرے گا؟ اس لیے اس میں پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، ہر وہ نیک اور بڑا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم کٹا ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ درود باقی عبادات کو بھی قبولیت کی سند دیتا ہے، یہ خود بھی قبول ہوتا ہے، اور وہ جو عمل اس کے آگے پیچھے پڑھا جائے گا اس کو بھی درجہ قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، 1 3 5 7 جتنی دفعہ پڑھ سکیں آپ پڑھیں۔ اور یا فتاح ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کر پڑھیں، یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو 70 بار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت، اس کی بخششیں، اس کی عنایتیں آپ سمیٹنے والے بن جائیں، سمیٹیں ان کو۔ قبولیت اگر نہ ہوئی تو پھر کہنا، تو مانگنے والے تو بناؤ، مانگ تو رہے ہو لیکن وہ ظرف پیدا کرو جس ظرف کے اندر وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ وسعتیں سمیٹ سکو۔ اللہ دیتا ہے۔ لوگوں نے، بڑے بڑے ائمہ نے ان اسماء حسنہ کے اوپر قسمیں کھائی ہیں کہ اگر اتنے دن پڑھنے سے، اتنے بار پڑھنے سے تمہارا کام نہ ہو تو میری قبر پہ آ کر لعنت کرنا، میرا گریباں قیامت میں پکڑنا، مجھ سے جھگڑا کرنا۔ ایسے ہی تو لوگوں نے گارنٹیاں نہیں دی ہیں۔ کام ہوتے ہیں اور انہی وظائف سے ہوتے ہیں، انہی عملیات سے۔ بندہ مادی طور پر جب تھک ہار جاتا ہے، سارے اسباب، سارے ذرائع، ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں کنارے ہو جاتی ہیں، تو بندے کے پاس پھر رہ جاتی ہے تسبیح اور مسلح۔ آج کل دیکھیں نا، ہر بندے نے وہ ایک انگلی کے ساتھ کاؤنٹنگ والی تسبیح لگائی ہوگی، پڑھ رہا ہوگا۔ پڑھائی کرنا منع نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اس کو پڑھیں۔ یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں۔ برزبان تسبیح، بازار میں چلتے پھرتے زبان پر تسبیح ہوگی، لیکن خیالات کہاں ہوں گے، سوچیں کہاں ہوں گی، نظریں کہاں ہوں گی، یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ اس لیے وظائف کو ایک مقررہ وقت میں پڑھیں، ایک مقررہ جگہ پہ پڑھیں، خاص لباس میں پڑھیں، خاص انداز میں پڑھیں، بیٹھنے کے انداز کو دیکھیں، اس کے نشست کو دیکھیں کس طرح بیٹھنا ہے۔ جہاں 24 گھنٹے دنیاوی مشاغل میں اپنے نیند کے، اپنے کھانے پینے کے اوقات کو چھوڑ کر آپ ذرا کیلکولیشن کریں کہ کہاں 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 گزارتے ہیں۔ تو اگر رب کی رضا کے لیے چند منٹوں کے لیے بیٹھنا پڑے، وہ اب سپیڈ لگ جاتی ہے پڑھائی میں۔ لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے وقت ہے، لیکن خالق کے لیے نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور اگر خالق کے لیے 2-4 منٹ نکال بھی لیں گے تو پھر وہ زبان کی سپیڈ ایسی ہوگی کہ نہ الفاظ خود سمجھ آتے ہیں، نہ کسی اور کو سمجھ آئیں گے۔
وہ ایک مولانا روم لکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کسی پیر صاحب کا مرید ہوا، 4 سال 5 سال 6 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی فیض نہ ملا، اور بڑا لینڈ لارڈ تھا، بہت امیر کبیر تھا وہ مرید، تو آیا مرشد کی بارگاہ میں، نے کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا کوئی فیض نہیں ملا، تو مرشد نے فرمایا تم شرک کرتے ہو۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں شرک کرتا ہوں؟ نے کہا یہی تو شرک ہے جو تو نے کیا ہے، تمہارا سبحان اللہ کہنا ہی شرک ہے۔ ایسا کرو بازار میں جاؤ، بھیک مانگو اخروٹ کی۔ اب اخروٹ کہاں کوئی بانٹتا پھرتا ہے؟ نے کہا سبحان اللہ، میں بھیک مانگوں؟ نے فرمایا یہی تو تمہارا شرک ہے، تمہارا سبحان اللہ کہنے کا انداز ہی تمہیں بتا رہا ہے کہ سبحان اللہ، کیا میں بھیک مانگوں؟ کیا میں شرک کرتا ہوں؟ انداز ہی بتا دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، لوگوں کے چہرے مہرے پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ یہ تاثرات ہوتے ہیں، وہ لوگ جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ کہنے کا بھی انداز ہے، الحمدللہ کہنے کا بھی انداز ہے، اللہ کا شکر کرنے کا بھی ایک انداز ہے۔ اس انداز کو، اس لہجے کو اپناؤ جو عاجزی انکساری پہ مبنی ہو، زبان سے یا کسی اپنی حرکات و سکنات سے ایسے واضح نہ ہونے دیں کہ میں کوئی چیز ہوں، تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کیا تم جانتے ہو کہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ فی بطون امہات فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا متقی، نمازی، دوسروں سے برتر اور اعلیٰ نہ سمجھو۔ ہے تو پانی کا ایک قطرہ، جو کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تمہاری اوقات بس اتنی ہے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر پاؤں پٹک پٹک کے مارے اور گردن اکڑ اکڑ کر چلے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے انداز کو، اپنے رویوں کو درست کرو، گفتگو، تہذیب، شائستگی کو اپناؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ لا ینظر الی صورکم، یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہ ولا دماہ ولکن ینالہ التقوی، یہ تم قربانی کا گوشت خون بہا کرتے یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ تمہارا تقوی، تو تمہاری عاجزی، وہ تمہارا اخلاص، وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو اس لیے میری ویڈیوز میں دعویٰ نہیں کرتا، فخریہ نہیں کرتا، لیکن اپنے انداز کو شائستگی میں، تہذیب میں رکھ کر سنو، فائدہ دیں گی۔ تسبیح لے کر گھومتے رہو، پھرتے رہو، پڑھتے رہو، ایک دن بدظن ہو کر، بد اعتقاد ہو کر تسبیح کو بھی چھوڑ دے گے، مصلی کے بھی چھوڑ دے گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کو نہ چھوڑو، حسن ظن رکھو کہ تم اس کا نام پڑھ رہے ہو، اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ وہ تمہاری نیت کو، تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہوئے تمہاری ہر بات کو قبول کر لے۔ لالچ میں آ کر، تما میں آ کر، چکنی چپڑی باتیں کر کے کسی بندے کو بلا فسلا تو سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، شائستگی پیدا کرو۔ اخلاق سب سے اعلیٰ اور مضبوط ترین ہتھیار ہے، جو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی قدموں پہ جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔